انڈیا کی تحریک آزادی کے مسلمان رہنماؤں میں شامل، جناح کو اپنے خیالات بدلنے پر قائل نہ کر سکنے کی وجہ تو قیام پاکستان کی صورت میں سمجھ میں آتی ہے، مگر دنیا جسے مہاتما گاندھی کے لقب سے یاد کرے، وہ اپنے ہی بیٹے کی سوچ بدلنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکے؟ تفصیل آج کے BBC ریڈز میں۔ تحریر BBC ہندی کے ریحان فضل کی ہے، میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ موہن داس کرم چند گاندھی 19 سال کی عمر میں باپ تو بن گئے، مگر بڑے بیٹے ہری لال کی زندگی کے ابتدائی 8 سالوں میں وہ زیادہ تر بیٹے سے دور رہے، پہلے لندن میں وکالت کی تعلیم اور پھر جنوبی افریقہ میں کام کی وجہ سے۔ پھر جب فیملی کو ساتھ لے جانے کے لیے 1896 میں انڈیا آئے تو اپنے بھتیجے گوکل داس کو بھی ساتھ لے گئے۔ ہری لال باپ کی طرح اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ پرمود کپور گاندھی کی سوانح حیات گاندھی این السٹریٹڈ بایوگرافی میں لکھتے ہیں کہ گاندھی کی نظر میں ان کا بیٹا اور بھتیجا برابر تھے۔ تعلیم کے لیے انہیں باہر بھیجنے کا فیصلہ عجیب طریقے سے کیا گیا۔ انہوں نے 1 روپے کا سکہ گھر میں چھپا دیا۔ گاندھی نے فیصلہ کیا کہ جسے بھی یہ سکہ ملے گا اسے پڑھائی کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ ہری لال اور گوکل داس کو سکہ تلاش کرنے کے لیے کہا گیا۔ کپور لکھتے ہیں کہ ایسا ایک نہیں 2 بار ہوا جس نے ہری لال کو بہت پریشان کیا۔ اس کے چند سال بعد ایک اور بھتیجے چھگن لال کو بیٹے پر ترجیح دے ڈالی۔ چھگن لال کو بیماری کی وجہ سے جنوبی افریقہ واپس جانا پڑا تو گاندھی نے متبادل چننے کے لیے مضمون نویسی کا مقابلہ کروایا، جس کے نتیجے میں پارسی نوجوان سوراب جی اداجانیا کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جانے کا موقع ملا۔ کپور کے مطابق گاندھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بارے میں اقربا پروری کا تاثر پیدا ہو، مگر اس کی وجہ سے ہری لال کے دل میں باپ کے لیے جو رنجش پیدا ہوئی وہ تمام عمر رہی۔ ہری لال نے باپ کی نصیحت اور مشوروں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ باپ کو بتائے بغیر 18 سال کی عمر میں راجکوٹ کی ایک لڑکی گلاب بین سے شادی کر لی۔ گاندھی کو علم ہوا تو اپنے بڑے بھائی لکشمی داس کو لکھا کہ فی الحال ان کی نظر میں وہ ان کا بیٹا نہیں۔ رام چندر گوہا کی کتاب گاندھی دی ایئرز دیٹ چینج دا ورلڈ کے مطابق باپ بیٹے کے مابین ایک بڑا نظریاتی اختلاف یہ پیدا ہوا کہ گاندھی کے نزدیک جنسی تعلقات صرف نسل بڑھانے کے لیے ہیں، جبکہ ہری لال کو اپنی بیوی سے بہت پیار تھا اور باپ کو صاف الفاظ میں کہا کہ کسی کو یوگی بننے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ خاندان کے اندر گاندھی ایک روایتی ہندو بزرگ کا برتاؤ کرتے تھے۔ انہیں بیوی اور بیٹوں کی خواہشات کا احساس نہیں تھا۔ بڑے ہونے کے باوجود وہ بیٹوں پر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے تھے۔ شروع میں ہری لال نے جنوبی افریقہ میں اپنے باپ کی جدوجہد کی حمایت کی۔ گاندھی اور ہری لال دونوں کو گرفتار کر کے ایک ہی جیل میں رکھا گیا۔ قید سے چھوٹنے کے بعد ہری لال نے انڈیا جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ہمیشہ مالی طور پر آزاد زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ جاتے وقت انہوں نے گاندھی کے نام خط میں لکھا کہ وہ اچھے باپ ثابت نہیں ہوئے، اس لیے وہ خاندان سے اپنے تعلقات توڑ رہے ہیں۔ ایک شکستہ دل گاندھی نے بیٹے کو گلے لگایا اور کہا کہ اگر اسے لگتا ہے کہ اس کے باپ نے اسے کوئی نقصان پہنچایا ہے تو وہ اپنے باپ کو معاف کر دے۔ کچھ عرصے کے بعد ہری لال کی بیوی کا اچانک انتقال ہو گیا۔ ہری لال شراب پینے اور جوا کھیلنے لگے۔ کاروبار کرنے کی ان کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ بعد میں البتہ انہیں بطور سیلز مین کامیابی ہوئی۔ 1925 میں گاندھی نے ایک کھلے خط میں لکھا کہ ہری لال کی زندگی میں بہت سی چیزیں انہیں ناپسند ہیں، لیکن اس کی خامیوں کے باوجود وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اپریل 1936 میں ہری لال نے ناگپور میں اپنے والد اور والدہ کستوربا سے ملاقات کی اور کاروبار کے لیے گاندھی سے کچھ رقم مانگی۔ گاندھی نے انکار کر دیا۔ ہری لال کو بہت غصہ آیا۔ اگلے ہی مہینے انہوں نے بمبئی کی جامع مسجد میں اسلام قبول کرنے اور اپنا نام عبداللہ رکھنے کا اعلان کر دیا۔ گاندھی کو شدید صدمہ ہوا۔ البتہ انہوں نے بیان جاری کیا کہ اگر یہ تبدیلی دل سے ہے اور کسی دنیاوی لحاظ کے بغیر ہے تو انہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ عبداللہ یا ہری رام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہر لحاظ سے وہ بھگوان کا عقیدت مند ہے، کیونکہ دونوں ناموں کا مطلب خدا ہے۔
لیکن ماں کستوربا نے بیٹے کو لکھا کہ سوچو زندگی کے آخری دور میں تم اپنے والدین کو کتنی تکلیف دے رہے ہو. تمہارے والد نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، لیکن اس صدمے نے ان کا دل چیر کر رکھ دیا ہے. چند ماہ بعد ہری لال نے پھر سے ہندو مذہب اختیار کرنے کا اعلان کیا اور اپنا نام ہیرا لال رکھ لیا. 31 جنوری 1948 کو ناتھو رام گوڈسے نے گاندھی کو قتل کر دیا. ہندو روایت کے مطابق چتا کو آگ سب سے بڑا بیٹا لگاتا ہے. ہری لال کی غیر موجودگی میں دوسرے بیٹے رام داس نے آخری رسومات ادا کیں. باتیں ہونے لگیں کہ ہری لال اپنے باپ کی آخری رسومات میں شریک نہیں تھے، مگر گاندھی کے سوانح نگار رابرٹ پین نے اپنی کتاب دی لائف اینڈ ڈیتھ آف مہاتما گاندھی میں لکھا ہے جن بیٹوں نے گاندھی کی آخری رسومات میں شرکت کی ان میں ان کا بڑا بیٹا ہری لال بھی شامل تھا. پتلا اور تپیدق میں مبتلا ہری لال اس شام موجود ہجوم میں شامل تھا. وہاں کسی نے انہیں نہیں پہچانا. اس نے وہ رات اپنے چھوٹے بھائی کے گھر گزاری. باپ کی موت کو 5 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ 18 جون 1948 کو ہری لال گاندھی نے بھی ممبئی میں آخری سانس لی. BBC ریڈز. BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے. تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے.